زهراء يا زهراء يا زهراء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. صلوات بر محمد. حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، فرمایا حضرت نے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، میری پونجی ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور عقل کہتی ہے کہ اللہ کو اذیت دینے والا، وہ اسلام صرف نماز و روزے کا نام تھوڑی ہے. دیکھیے، شہزادی کے فضائل میں بعض جگہیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں آدمی کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، کہے تو کیا کہے، بولے تو کیا بولے. آپ حضرات واقف ہیں کہ سب سے پہلے نور اللہ نے اپنے حبیب کا خلق کیا، حدیث موجود ہے. اور پھر انہی حضرت نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ایک جگہ چھٹے امام نے فرمایا بات صرف وجود کی نہیں ہے، خلقت کی نہیں ہے، بلکہ بائی پوسٹ موجود تھے کائنات کے وجود سے پہلے. ان اللہ بعث محمدا نبیا، 15ویں جلد میں بہار کے، وَهُوَ رُوحٌ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ أَرْوَاحٌ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَلْفِ عَامٍ. کہ اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے. کدھر بھیجا؟ إِلَى الْأَنْبِيَاء، نبیوں کی طرف، کہ وہ بھی عالم ارواح میں تھے. کب کی بات ہے؟ قبل خلق الخالق بألف عام، اس دنیا کے مخلوقات کے وجود سے 2000 برس پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا وجود جب کچھ نہیں تھا خدا کے علاوہ، تب رسول اللہ تھے، تب امیر المؤمنین تھے، تب بقیہ 11 امام موجود تھے. اور روایت یہ موجود ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ،
ہم نے تسبیح کی تو فرشتوں نے تسبیح کی. حللنا فحللت الملائکہ. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تب ان کے بھیجے میں آیا کہ ہم کو بھی کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ. ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے تحلیل کی. کہنے کا مطلب یہ کہ جب کچھ نہیں تھا تب انوار معصومین موجود تھے. ٹھیک، آئے کب؟ سب سے آخر میں، ہے نا. سوال یہ ہے کہ تھے کہاں؟ اتنے دنوں تک تھے کہاں؟ تو روایت موجود ہے کہ فی سرادق العرش، قرب خداوندی میں عرش الہی پر، ہے نا. کیسے آئے؟ اب کیسے سن لیجیے آپ. آپ حضرات کو سب کو یاد ہے زیارت وارثہ کا وہ فقرہ، پوری اگر نہیں یاد ہے تو اتنا تو قریب قریب سب کو یاد ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور کہاں تھا؟ اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا اور طاہر رحموں میں تھا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تھے قرب الہی میں. جب اللہ نے حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی خلقت فرمائی تو نور پیغمبر اور نور امیر المؤمنین کہ بقیہ ائمہ بھی اس میں ہیں، صلب آدم میں ودیعت فرمایا. اب یہ نور چلتا رہا، ہے نا. چلتے چلتے یہ نور کہاں آیا؟ حضرت ابراہیم تک. ابراہیم سلام اللہ علیہ کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. نبوت ڈال دی اللہ نے اسحاق کی نسل میں کہ ان کے بیٹے یعقوب اور پھر یوسف اور پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ. اسماعیل کے ہاں سے نبوت ختم ہو گئی، مگر نور ان لوگوں کا اسماعیل کی نسل میں آیا. کوئی نبی نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے اس نسل میں اسماعیل کے، بقیہ نبوت وہاں چلی گئی. تو آپ ابراہیم تک تو یہ کہہ سکتے کہ انبیاء بھی درمیان میں ہیں نور منتقل کرنے میں، لیکن اسماعیل کے بعد حضرت عبد المطلب اور عبد المطلب کے بعد عبداللہ اور ابو طالب تک بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، مگر نور آتا رہا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نور پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں رہا. تو اب اس زیارت وارثہ کے ذریعے سے معاملہ صرف ابو طالب کے ایمان کا نہیں ہے. عبداللہ سے لے کے آدم تک، ابو طالب سے لے کے آدم تک، جہاں جہاں یہ نور ہوتا ہوا آیا سب لوگ طاہر پاک مومن. ہو گئی بات نا. اب نصف نور اس کائنات میں آیا حضرت عبداللہ کے ذریعے سے اور نصف آیا حضرت ابو طالب کے ذریعے سے. اب جملہ بدل دیں، یعنی وجود مبارک پیغمبر اور وجود مبارک ائمہ معصومین کہ اس دنیا میں آنے میں بہرحال کنٹریبیوشن رہا ہے انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا. ہو گئی بات. فاطمہ کا نور کیسے آیا؟ صلوات بر محمد. یہیں سے آپ سن لیجیے. چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت تشریف لے گئے معراج پر، اور وہاں جب تشریف لے گئے تو ان کو ایک سیب عطا کیا گیا. سنا ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا. اب جو وہ سیب چاک کیا گیا تو نور ساطع ہوا. حضرت نے کہا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. فاطمہ کیوں؟ کل بھی روایت ذرا سی آئی تھی. کہا اس لیے کہ روک لگی ہے
کوئی فاطمہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. فاطمہ مثل شب قدر کے ہیں. جیسے شب قدر کے لیے قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہمیں تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، وہی فاطمہ کا معاملہ ہے. ہمیں تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ روک لگی ہے فاطمہ کے شیعوں پر، روک لگی ہے. کاہے سے؟ عن النار، جہنم میں جانے سے. ہو گئی بات. منصورہ نام کیوں ہے؟ دیکھیں، ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اور منصور کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے. یہ ہو گیا مذکر. اب اگر عورت کوئی مددگار ہے تو اس کو ناصرہ کہیں گے، اور اگر کوئی عورت ہے جس کی مدد کی گئی ہو اس کو منصورہ کہیں گے. مؤنث کا اس میں مفعول ہے. ان کا نام آسمان میں منصورہ ہے. کیوں؟ کہ ان کے شیعوں کے تئیں اللہ ان کی نصرت کرے گا قیامت میں. وہ آئے گی روایت انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے سیدھے نور فاطمہ منتقل ہوا کہاں؟ صلب پیغمبر میں. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت سن لیجئے. دوسری روایت یوں ہے کہ اللہ نے پیغمبر پر بینڈ لگا دیا، آپ گھر نہیں جائیں گے، روزہ رکھیں گے اور کوئی چیز نہیں کھائیں گے، بھیجیں گے ہم. اب سمجھے، آپ پیغمبر کو 40 دن روکا گیا. کچھ سمجھ میں آیا فاطمہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اب بینڈ ہٹا. تو اب صلب پیغمبر سے نور فاطمہ منتقل ہوا جناب خدیجہ کے رحم میں. ہو گئی بات. پیغمبر آئے، علی آئے، بقیہ 11 امام آئے. ہر آدمی کالر ٹائٹ کر سکتا ہے. ہم ذریعہ ہیں، ہم ذریعہ ہیں، ہم ذریعہ ہیں. فاطمہ کے اوپر نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا. اب سمجھے آپ؟ وما ادراک ما فاطمہ. تم لوگوں کو کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ کوئی پہنچ نہیں سکتا. اب رحم خدیجہ میں نور فاطمہ منتقل ہو گیا. اس کے آگے کیا ہوا وہ سن لیجئے. مجلس تمام صلوات بر محمد. یہ ہے بحار الانوار. مفضل ابن عمر یہ بہت قریبی صحابی ہیں مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام. مفضل کہتے ہیں قل، تو میں نے گزارش کی، میں نے عرض کیا لأبی عبداللہ الصادق، مولا سے کیا؟ کیف کان ولادت فاطمہ، مولا شہزادی کی ولادت کی کچھ کیفیت بتائیے، کیسے کیا ہوا؟ امام نے جب یہ سنا کہا تو ٹھیک، نعم، بیٹھیے، تشریف رکھیے، بس سن ہی لیجیے. آپ جو ہم لوگوں کی زبان میں جب چھوڑ دیا ہے تو سن ہی لو، جب پوچھ رہے ہو تو آؤ. کہ جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے عقد فرمایا، حجرت نسبت مکہ، مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا. اور اتنا زبردست بائیکاٹ تھا، کہتے ہیں کہ فَكُنَّ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا وَلَا يَتْرُكْنَ إِمْرَأَةً أَن تَدْخُلَ عَلَيْهَا، کہ نہ یہ سب خود جاتی تھی، نہ خدیجہ کو سلام کرتی تھی. اگر کوئی اور ملنے جا رہا ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں دے، وہاں مت جاؤ. آپ بتائیے پورے شہر نے جس کا بائیکاٹ کر لیا ہو اس کا عالم کیا ہوگا تنہائی کی وجہ سے. مگر یہاں امام فرماتے خدیجہ کو اپنا ٹینشن نہیں تھا اس بائیکاٹ کے باوجود. وَكَانَ هَمُّهَا وَجَزْعُهَا حَذَرًا عَلَى رسول اللہ. سارا ٹینشن جو ہے جناب خدیجہ کو پیغمبر کا تھا کہ ان کو کوئی اذیت نہ پہنچے اس بائیکاٹ کی وجہ سے.
یہاں تک کہ فلما حملت بفاطمہ، یہاں تک کہ جناب فاطمہ کا نور رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا۔ اب یہاں سے سنیے، کانت تحدثها وتصبرها من بطن امها، من بطنها، جناب فاطمہ وہیں شکم سے ماں سے بات کرتی تھی، وتصبرها، اور وہیں شکم کے اندر سے ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی۔ وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِن رسول اللہ، جناب خدیجہ نے اس کو بالکل اپنے ہی تک رکھا، پیغمبر سے نقل نہیں فرمایا۔ کہ ایک دن صاحب کیس ہو گیا، فَدَخَلَ رسول اللہ یوماً، ایک دن پیغمبر آ گئے اور خدیجہ بات کر رہی تھی اپنی بیٹی سے۔ پیغمبر نے دیکھا کوئی دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، تو حضرت نے کہا لمن تحدثین یا خدیجہ، ہے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ مطلب یہ کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا پیغمبر نے فرمایا ھذا جبرائیل۔ آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو ھذا مانے یہ، یہاں ھذا مانے یہ نہیں ہے، عبارت کے اعتبار سے بھی ترجمہ ہوتا ہے نا، ھذا جسٹ، ابھی ابھی، تازہ تازہ، جبریل یبشرنی یا یخبرنی دونوں ہے، بشارت دے کے گئے ہیں، مجھے خبر دے کے گئے ہیں، انہا انسا، یہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے، وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَارَكَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے، مبارک ہے، وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا، اور اس کے بچوں کو وحی کے رکنے کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ پیغمبر یہ سب بیان کر کے چلے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ روایت کہتی الا ان حضرت ولادتہا، یہاں تک کہ ولادت کا زمانہ قریب آ گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب پورے بائیکاٹ ہے مکہ بھر کے، تو کوئی ایک عورت تو ہو ساتھ دینے کے لیے، تو جناب خدیجہ نے بھیجا۔ وقت کم لگے اس لیے عبارت مفہوم عرض کیے دیتا ہوں، جہاں محسوس کروں گا کہ عبارت میں لطف ہے وہاں کھول لوں گا کتاب۔ تو بھیجا قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں کی طرف کہ بھئی یہ معاملہ ہے، آ جاؤ، ایسے موقع پہ جو عورتیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتی ہیں آ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے جواب بھجوایا، انتی عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی۔ یہ نافرمانی کا بڑے بڑے رشتے آئے تھے اور سب ریفیوز کر دیا تھا جناب خدیجہ نے۔ ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات مانی نہیں۔ وتزوجتی محمدن، اور تم نے محمد سے شادی کر لی۔ یہ کون ہے؟ یتیم عبداللہ ہے نا، ابن عبداللہ ہے نا، تو ان عورتوں کو کیا کہلانا چاہیے تھا؟ اور تم نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کر لی۔ مگر کمال یہ ہے، یہ کتاب یہاں موجود ہے، کہ ان سبوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کر لی۔ انتی عصیتنا، تم نے ہماری بات نہیں سنی۔ ولم تقبلی قولنا وتزوجتی محمدن یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم سے شادی کر لی، یعنی ایسا یتیم بھتیجے کو اپنایا ہے کہ لوگ عبداللہ کا نام بھول گئے۔ وتزوجتی محمدن یتیم ابی طالب فقیرا لا مال لہ، جس کے پاس روٹی کوڑی نہیں، تم نے اس سے شادی کر لی، جائیے آپ جھیلیے۔ فلسنا نجی، ہم نہیں آئیں گے۔ فاغتمت بذالک خدیجہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عورت ہو گھبراہٹ ہوگی نہیں ہوگی، اسی سے اب کیا ہوگا، کوئی نہیں ہے کہ اتنے میں 4 عورتیں
समरुन तुवाल, लाबी लाबी गेहुआ कलर, कान्नहुन्ना निसाउ बनी हाशिम, जस्ट लाइक बनी हाशिम के खानदान की औरतें। 4 आदत दाखिल हो गई। आप बताइए, दरवाजा बंद हो, कोई खटखटाए नहीं, दक्कुल बाब न करे, कोई खोलने न जावे, और इतने में कितने भी मजबूत दिल का आदमी होगा है तो हालत तो खराब होगी। फफज़अत मिनहुन्ना, चला बे खदीजा कभी, कौन है आप लोग? तो उन लोगों ने जवाब दिया, ला तहज़नी या खदीजा, खदीजा टेंशन मत लो, घबराओ मत, नहनु अखवातुक, हम तुम्हारी बहनें हैं, हमको तुम्हारे पास अल्लाह ने भेजा है ताकि ऐसे मौकों पर औरतें जो एक दूसरे की मदद करती हैं हम वो कर लें। अब उसमें से एक ने पहचानवाना शुरू किया, आना सारा, मैं सारा हूं, वहादही मरियम इब्नतु इमरान वही रफीक़तुक फिल जन्नह, और ये मरियम है इमरान की बेटी, ये तो बिल्कुल आपकी साथी है जन्नत की। वहादही आसिया बिन्त मुज़ाहिम, और ये आसिया है मुज़ाहिम की बेटी, फिरौन की ज़ौजा। वहादही कुलसुम, काफ लाम से मीम वाव नहीं, हादही कुलसुम उख्त मूसा, और ये कुलसुम है मूसा की बहन। हम लोग इसलिए आए हैं कि आपकी खिदमत कर सके। तो एक उसमें से दाहिने बैठ गई, वह उखरा अन यसारहा, दूसरी बाईं तरफ, वस्सालिसतो बैन यदैहा, तीसरी वाली सामने बैठ गई, वर्राबिअतु मिन खल्फिहा, चौथी पीछे बैठ गई। फवदअत फातिमा ताहिरतुन मुतहहरा, फिर शहजादी की विलादत इन 4 पाक औरतों के जरिए ताहिर व मुतहर वजूद मुबारक इस कायनात में आया। अब यहां तक हो गया, एक जुमला सुन लीजिए, इन सारी औरतों ने बाइकाट किया, तो ये अपने जुगाड़ में क्या करेंगी, अब क्या होगा, ये तो इस जुगाड़ में है। अल्लाह अपनी तदबीर में है कि तुमको तो बाइकाट करना ही चाहिए था, हम बच गए तुमको रोकने से। का क्या मतलब, का कुछ पता है विलादत किसकी है? कहा मरकज़े आए ततहीर, तो जो मरकज़े आए ततहीर की विलादत का मौका नजिस हाथ लग कैसे सकता है? अब पढ़िए आयत, कितना मजा आएगा। मकरू व मकर अल्लाह, ये अपने जुगाड़ में, अल्लाह अपनी तदबीर में, और खुदा से बढ़िया तदबीर करने वाला कौन है। अब शहजादी आ गई, आगे सुनिए। फलम्मा सकतत अलल अर्द, जब वजूद मुबारक इस कायनात में आ गया, ज़हरा मिनहा नूर, शहजादी से एक नूर साते हुआ। फदखला बुयूतात मक्का, और ये नूर मक्के के एक एक घर में पहुंचा। बात सिर्फ मक्के की नहीं है, अब रिवायत कहती है कि जमीन पर न मशरिक न मगरिब, कोई हिस्सा जमीन का ऐसा नहीं था कि जहां नूर मुबारक फातिमा चमका न हो। अब इसके बाद रिवायत कहती है कि 10 अदद हूरें आ गई। माहुन्ना तस्तुन मिनल जन्नह व इब्रीकुन मिनल जन्नह, सबके हाथ में एक तश्त और जन्नत का, इब्रीकुन मिनल जन्नह, और जन्नत का लोटा, वफीहे माउन मिनल कौसर, और उस इब्रीक में, उस लोटे में आबे कौसर। ये साहब आबे कौसर क्यों? बात फिर वही है,
کہ جو مرکز آیہ تطہیر ہو اس کے سامنے اس دنیا کے پانی کی اوقات کیا ہے؟ لہذا یہاں کا پانی نہیں، تو جو سامنے تھی اس نے لے لیا اور اس آب کوثر سے غسل دیا گیا. پھر اس نے جو غسل دے چکی تو 2 کپڑے نکالے سفید، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار. فلفتها بواحدہ، ایک کپڑے کو لپیٹ دیا گیا. بات ختم ہو گئی. 2 کپڑے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھی سی صلوات پڑھیے، رک جائے تھوڑا سا. ایک کو لپیٹ دیا، دوسرا کاہے کے لیے؟ روایت کہتی ہے وَقَنَّعَتَهَا بِأُخْرَى، اور دوسرے ٹکڑے سے فاطمہ کا مقنا بنا دیا گیا. جس خاتون کے لیے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آ جائے، صلوات در محمد و غسل کے بعد مقنا پہنانے کے بعد وہ خاتون کہنے لگی، وہ جو جنت سے آئی تھی، ثم استنطقتها، وہ کہنے لگی کچھ بولیے. میں کہوں گا بھائی تم لوگ اپنا کام کرو، جاؤ. یہ کیا بکراتی بولیے؟ 2 دن کا بچہ کیا بولے گا؟ گھنٹے بھر کرے بھائی، ابھی تو تازہ بات، یہ بچہ کیا بولے گا؟ اور تم لوگ کرے تو وہ عجب نہیں، وہ آواز دے بھیا تمہارے لیے تو کر رہے ہیں اور تم ہی اعتراض کر رہے ہو. ہم نے کہا ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے یہ بتاؤ علی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی بولے کہ نہیں بولے؟ ہم نے کہا بولے. ہے قرآن پڑھ دیا، توریت پڑھ دی، زبور پڑھ دیا، اور پوچھ رہی ہو بولے؟ کہنا بولے نا. میں نے کہا ہاں. کہا تمہارے نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. تو اب جب کفو کی بات ہے تو اگر وہ بولے تو یہ بھی بولے. صلوات بر محمد. تو ان لوگوں نے کہا کہ ذرا بولیے کچھ. فنطقت بالشہادتین وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ عین عبارت پڑھ دوں ذرا سا ادھر ادھر نہ ہو جائے. صلوات بر محمد. وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تو ٹھیک ایسے ہی بولنا چاہیے تھا. وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء. اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا، وان ابی سید الانبیاء، میرا باپ. سارے نبیوں کا سردار آگے. وان بعلی سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے نبیوں کا، سارے وصیوں کا سردار. وَأَنَّ وُلْدِي سَادَةُ الْأَسْبَاط، اور میرے بچے سارے اسباط کے سردار. یہاں تک ہو گیا. اب اگلا جملہ تو اس کے بعد ثم سلمت علیہن، اور پھر شہزادی نے ان لیڈیز کو جو چاروں آئی تھی ان کو سلام کیا. وسمت کل واحدۃ منہن باسمها، سب کا نام لے لے کے سلام کیا. واقبلن یضحکن الیہا، اور سب ہنس رہی تھی. تو میری عقل تو یہی کہتی اسی پر خوش ہوں گی نا کہ فاطمہ ہمیں پہچانتی ہے. اب یہاں سے سوال یہیں سے چلتا ہوں دوسری روایت پر کہ جو فاطمہ پیدا ہوتے ہی بہشتی عورتوں کو پہچان لے، کیا وہ فاطمہ کل کو میدان قیامت میں اپنے چاہنے والوں کو نہ پہچانے گی؟ اب اس پہچاننے کی شناخت کی کیفیت کیا ہوگی؟ بس 10 منٹ سن لیجئے، زحمت ختم. صلوات بر محمد.
یہ روایت جناب جابر نے امام سے کہی کہ مولا حدثنی بحدیث فی جدتک فاطمہ، اپنی جدہ ماجدہ کے فضائل میں ایک ایسی حدیث سنا دیجئے میرے مولا کہ اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب ہم آپ کے شیعوں کے بیچ اس روایت کو بیان کریں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں۔ تو فرمائشی حدیث ہے۔ امام نے کہا ٹھیک، تشریف رکھیے، نام بیٹھیے، سنیے آپ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روایت مجھ سے نقل کی ہے میرے والد نے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کی ہے میرے جد سے، جد سے مراد یا امیر المومنین یا امام حسین، اور انہوں نے نقل کی ہے رسول اللہ سے۔ تو کتنی زبردست سند ہے۔ کہتے پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نور کا ممبر رکھا جائے گا سارے انبیاء کے لیے، بٹ اس میں میرا ممبر سب سے اونچا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دیجیے، اور اس دن قیامت میں ایسا خطبہ دوں گا کہ کسی نبی نے آج تک ایسا خطبہ سنا ہی نہ ہوگا۔ پھر نبیوں کے اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اور اللہ کہے گا یا علی اخطب، اس میں سب سے اونچا میرے وسیع کا ممبر، اور خدا کہے گا آپ خطبہ دیجئے۔ ایسا خطبہ علی دیں گے کہ آج تک کسی وسیع نے ایسا خطبہ سنا ہی نہ ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے بچوں کا ممبر حسن حسین کا ہوگا، اور اللہ کہے گا اخطبہ، آپ لوگ خطبہ دیجئے۔ ایسا خطبہ ہوگا کہ کسی نبی کی اولاد نے آج تک ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا، مطلب یہ خطبہ دینا دور کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ینادی المنادی وہو جبرائیل، اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا، اور وہ کوئی اور نہیں جبریل ہوں گے۔ این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ ابن زکریا۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، یہ قیام کریں گی۔ جب یہ لوگ کھڑی ہو جائیں گی تو پھر اللہ آواز دے گا لمن الکرم اليوم، آج بزرگی، کرم، عزت کس کے لیے؟ سارا مجمع چپ۔ روایت کہتی ہے رسول اللہ امیر المومنین حسن حسین یہ کہیں گے للہ الواحد القہار، ساری بزرگی، سارا کرم، ساری عزت خدا کے لیے۔ جیسے ہی یہ کہیں گے کہ سب خدا کے لیے، آواز قدرت آئے گی تو اے محشر والو، جعلت الکرم لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، تو میں نے اپنا سارا کرم، ساری بزرگی ان کو عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد آواز آئے گی، اب یہاں سے آ گئی بات، یا اہل الجمع، اے محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، وغضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ تشریف لے جا رہی ہیں بہشت کی طرف، اس میں بھی ایک پوری وہ ہے، 1,00,000 فرشتے ادھر ادھر، وہ نور کا ناقہ، وہ پورا وہ ہے، یہاں تک کہ بہت لیٹ ہو گیا، یہاں تک کہ در جنت پر آ جائیں گی۔ جنت کے دروازے پر آنے کے بعد شہزادی رک جائیں گی۔ اللہ کہے گا یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم صادر کر دیا ہے، تشریف لے جائیے، جاتی کیوں نہیں ہے؟ تو شہزادی کہیں گی یا اللہ احببت ان یعرف قدری
مثل هذا اليوم خدا میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر واضح ہو جائے. روایت میں نہیں ہے, میری سمجھ نہیں آتا. مطلب شاید یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا, کم از کم آج لوگ پہچانے کہ میں کیا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شہزادی کہیں گی, اللہ کہے گا ایسی بات, ارجعی, جائیے واپس میدان محشر میں, وانظری, اور جا کے دیکھیے جس کے دل میں بھی ذرہ برابر تمہاری محبت ہے, یا من ذری لأحد من ذریتک, یا آپ کی ذریت میں کسی کی محبت ہے, خذیہ بیدہ وادخلی الجنہ, ہاتھ پکڑیے جنت میں پہنچا دیجئے. فرماتے ہیں واللہ یا جابر, خدا کی قسم, جیسے خراب دانوں میں سے پرندے اچھے دانے چن لیتے ہیں, ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیتے. یہ روایت بہار میں موجود ہے. ماشاءاللہ ویسے چن لیں گی, اور پھر ان لوگوں کو لے کے بہشت تک آئیں گی. یہ عجیب جملہ ہے امام کا کہ یہ لوگ در بہشت تک پہنچیں گے تو یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا, اللہ ان کے دل میں, کس کے, یہ جو بچ کے آئے ہیں بنام فاطمہ, ان کے دل میں ڈال دے گا کہ تم لوگ بھی رک جاؤ جنت کے دروازے پر. ادھر ان کے دل میں تو یہ ڈالے گا کہ تم لوگ رک جاؤ, اور پھر الٹا خود ہی سوال کرے گا, کیوں بھائی آپ لوگ کیوں رک گئے, ہم نے تو تمہارے بارے میں اپنے حبیب کی بیٹی کی شفاعت قبول کر لی ہے, تب کیوں رک گئے تم لوگ, جاؤ جنت میں. تو اب ان کا جواب ہوگا وہی کہ یا اللہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہماری قدر واضح ہو جائے. دنیا میں تو بڑے مائنارٹی میں رہے, لوگوں نے ہماری حیثیت نہیں سمجھی, آج چاہتے ہیں کہ ظاہر ہو جائے. آواز اچھا اگر ایسا ہے تو تم لوگ بھی جاؤ اور جا کے دیکھو, انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ, جس نے تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں. انظروا من کساکم لحب فاطمہ, جس نے تم کو لباس دیا ہو فاطمہ کی محبت میں. کھانے میں تو پیسہ لگتا ہے نا, کسی کو لباس دے دیجیے آپ تو پیسہ لگے گا نا, لہذا اب غریب آدمی ہے تو انظروا من سقاکم شربتاً فی حب فاطمہ, جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو, ایک گلاس پانی دیا ہو. انظروا من رد عنکم غیبت فی حب فاطمہ, جس نے بھی تمہاری طرف سے تمہاری غیبت روکی ہو فاطمہ کی محبت میں. خذوہ بیدہ وادخلوہ الجنہ, جاؤ تم لوگ بھی ان کا ہاتھ پکڑو لے جاؤ جنت میں. امام فرماتے ہیں واللہ, پھر قسم کھائی, فاطمہ کا وہ اثر ہوگا محشر میں کہ پھر شاک, منافق اور کافر کے علاوہ بچے گا نہیں کوئی جس پر فاطمہ کا کرم نہ شامل حال ہو جائے. جب آدمی کو عظمت کا احساس ہوتا ہے نا, تب کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے. یا اللہ یہ کیا تھی اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا, تب کلیجہ دکھتا ہے.
جس کا مرتبہ یہ ہے، جس کی حیثیت یہ ہے، کل کہاں چھوڑا تھا میں نے، یاد ہے آپ کو؟ معمولی چیز نہیں تھی. جیسے ہی دروازے سے نکل پائے آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. اس شخص نے ایسا وار کیا ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خدینی لقد سقطت ما فی احشائی. فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا. اے فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سنبھال لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا. یہ معمولی کام ہے. لہذا روایت کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی. جیسے ہی بے ہوش ہوئی ان کو موقع مل گیا. تمہارے مولا کے گلے میں رسی. جب تک فاطمہ ہوش میں تھی، فاطمہ سینہ سپر تھی. اب جو غش آیا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا. ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے دھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں. علی کی گردن جھکی ہے، ایک شخص تلوار لیے کھڑا ہے، بیعت کرو نہیں مار دوں گا. امیر کی مٹھیاں بند ہیں. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں زبردستی کھول کے ہاتھ رگڑوا کے شور مچا دیں بیعت ہو گئی. کہ اس بیچ بی بی کو غش سے افاقہ ہو گیا. اپنا درد نہیں ہے، اپنا غم نہیں ہے. پہلا سوال، علی کہاں گئے؟ علی کہاں گئے؟ پتا چلا گرفتار کر کے لے جایا گیا. یہاں دو روایتیں ہیں. بعض روایتیں تو یہ کہتی ہے کہ سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی. بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد شہزادی سے چلا نہیں جا رہا تھا. ہے کتابوں میں ہے یہ. پھر کیا ہوا؟ خاندان کی بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے فاطمہ کا بازو تھاما، گھر سے باہر نکلی. خلو ابن امی، چھوڑ دو علی کو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. یہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی مطلب بد دعا کر دوں گی. پانچویں امام کی بزم ہے. یہی بات آئی، امام نے فرمایا قسم خدا کی اگر ہماری جدہ ماجدہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، ایک آدمی مدینے میں بچتا نہ زندہ. خلو ابن امی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. سلمان سے بڑا کوئی نہیں ہے. سلمان کہتے ہیں جیسے ہی شہزادی نے یہ جملہ کہا، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی، سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگی. انسان ہیں جو فاطمہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے. مسجد نبوی اٹھنے لگی. میں نے آپ کو بتایا ادھر علی کا معاملہ کیا ہے، مولا کا گردن پر تلوار ہے، بیعت کرو نہیں مار دیں گے. کہ اتنے میں یہ آواز، میں ایک جملہ اپنی مجلسوں میں بہت کہتا ہوں میرے بھائیوں، 1000 شکر کے سجدے بھی روز کیجئے نا تو کم ہے اس اللہ کی بارگاہ میں جس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت مل گیا. گردن پر تلوار ہے.
کہ اتنے میں مولا کے کانوں میں شہزادی کی آواز پہنچ گئی، علی کو چھوڑو ورنہ کرتا رکھ لوں گی بابا کا سر پہ، علی کو چھوڑو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ مولا نے سن لی، کیا کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا۔ آپ بتائیے علی سے کوئی مطلب ہے اس پر؟ اوائڈ کر جاتے، بے توجہ ہو جاتے، نہ سنتے، فاطمہ بد دعا کر دیتی، کیا ہوتا؟ نبی کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا کہ بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا، بس نا، علی سے مطلب۔ لیکن ہائے میرا مولا، کس قدر کریم ہے علی۔ جیسے ہی کان میں آواز پہنچی، سلمان ادھر آؤ، جی مولا۔ سلمان دوڑ جا، سلمان جا کے فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے، گھر چلی جائے۔ سلمان آئے، بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ فرمایا سلمان تو میرا مزاج بھی یہ نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ تم دیکھ رہے یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، ارے میں سب برداشت کر لوں، علی کا قتل کیسے برداشت؟ سلمان نے کہا بی بی تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں۔ کہا تب؟ کہا مجھ سے علی نے کہا ہے میں علی کی اطاعت گزار۔